السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الاداب۔ کتاب الاداب اور کتاب الاداب کا جو ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا ہے وہ ہے سلام کا بیان، کہ سلام کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے احادیث ہے۔ اب کتاب الاداب کا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے اجازت طلب کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4667 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بھیجا۔ میں ان کے دروازے پر آیا اور 3 بار سلام کیا۔ مجھے جواب نہ ملا تو میں لوٹ گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے ہمارے پاس نہ آنے دیا؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور آپ کے دروازے پر 3 بار سلام کیا تھا، لیکن تم نے مجھے جواب نہ دیا، اس لیے میں واپس چلا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر دلیل پیش کرو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور عمر کے پاس جا کر گواہی دی۔ حدیث نمبر 4668 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارا مجھ سے اجازت لینا یہی ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ اور تم میری پوشیدہ باتیں سن لو، تو آ جاؤ جب تک میں تجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دوں۔ حدیث نمبر 4669 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ذمہ قرض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گویا آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 4670 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ میں دودھ پایا تو فرمایا ابو ہر اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بلایا، وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ اندر آ گئے۔ حدیث نمبر 4671 قلادہ بن حنبل سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ دودھ یا ہرن کا بچہ اور ککڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائی علاقے میں تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا تو میں نے نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ حدیث نمبر 4672 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ پیغام لانے والے کے ساتھ ہی آ جائے تو یہ اس کے لیے اجازت ہی ہے، اور انہی کی روایت میں ہے فرمایا آدمی کا آدمی کی طرف قاصد بھیجنا اس کی اجازت ہی ہے۔ حدیث نمبر 4673 عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دروازے پر تشریف لاتے تو آپ اپنا چہرہ دروازے کے سامنے نہ کرتے بلکہ اس کے دائیں کونے یا بائیں کونے پر آتے تو فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ ان دونوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ باب الضیافت میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4674 عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت اس سے اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے عرض کیا میں گھر میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس سے اجازت طلب کرو۔ اس آدمی نے عرض کیا میں اس کا خادم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو۔ کیا تم اسے عریاں حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اجازت طلب کرو۔ امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4675
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت اور دن کے وقت جانے کی اجازت تھی۔ جب میں رات کے وقت جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بطور علامت اجازت کھانس دیتے تھے۔ حدیث نمبر 4676۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اجازت لینے کی خاطر سلام سے ابتدا نہ کرے تو اسے اجازت نہ دو۔ کتاب الاداب میں چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4677۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ پر عمل تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 4678۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا۔ اس وقت اقرا بن حابس بھی آپ کے پاس تھے۔ اقرا نے عرض کیا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث اس کا ذکر کریں، جبکہ ام ہانی سے مروی حدیث باب الایمان میں ذکر کی گئی۔ حدیث نمبر 4679۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا جب وہ 2 مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4680۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے آدمی اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے سر جھکائے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، کیا وہ اسے گلے لگائے اور اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 4681۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت اسی طرح پوری ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس سے دریافت کرے کیا حال ہے، اور تمہارا آپس میں پورا سلام اور دعا مصافحہ کرنا ہے۔ احمد، ترمذی اور امام ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4682۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، زید بن حارثہ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرت محبت سے اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے قمیض پہنے بغیر اس کی طرف چلے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ کو قمیض کے بغیر دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگایا اور اس کا بوسہ لیا۔ حدیث نمبر 4683۔ ایوب بن بشیر انزا قبیلے کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نے ابو ذر سے کہا، کیا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو وہ تم سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی آپ سے ملا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے۔ آپ نے ایک روز مجھے طلب فرمایا لیکن میں گھر پر نہیں تھا۔ جب میں آیا تو مجھے بتایا گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا۔ یہ گلے لگانا بہت ہی بہتر تھا، بہت ہی بہتر تھا۔ حدیث نمبر 4684۔ اکرمہ بن ابی جہل بیان کرتے ہیں کہ جس روز بیعت اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر سوار کے لیے خوش آمدید۔ حدیث نمبر 4685۔ اسید بن حضیر کا تعلق انصار کے قبیلے سے تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اور وہ مزاح طبیعت تھے اور انہیں اپنی باتوں کے ذریعے ہنسا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے اس کے پہلو پر چوب لگائی۔ انہوں نے کہا، مجھے بدلہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بدلہ دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ پر تو قمیض ہے جبکہ مجھ پر قمیض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا اور آپ کے پہلو کو بوسہ دینے لگا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بس یہی چاہتا تھا۔ حدیث نمبر 4686۔ شیبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کا استقبال کیا تو انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابو داؤد بھی حقیفی شیخ الایمان مرسلن، جبکہ مصابی کے بعض نسخوں میں اسے شرح سنہ میں البیاضی کی سند سے متصل ہے۔ حدیث نمبر 4687۔ جعفر بن ابی طالب سے سرزمین حبشہ سے واپسی کے واقعے بارے میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے گلے لگایا، پھر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے
یا جعفر کی آمد کی، اتفاق سے ان کی آمد فتح خیبر کے روز تھی۔ حدیث نمبر 4688۔ ذرا بیان فرماتے ہیں کہ وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے، اور جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ حدیث نمبر 4689۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، سیرت و صورت ایک روایت میں ہے بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں پایا۔ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے، آپ ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کا پیشانی پر بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کا استقبال کرتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کا بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حدیث نمبر 4690۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی غزوہ سے واپسی پر میں سب سے پہلے ابو بکر کے ساتھ مدینہ آیا تو ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ بخار میں مبتلا تھی۔ ابو بکر ان کے پاس آئے تو فرمایا، پیاری بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ اور انہوں نے ان کے رخساروں پر بوسہ دیا۔ حدیث نمبر 4691۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا، سن لو، یہ بچے بخل اور بزدلی کا باعث ہوتے ہیں اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہیں۔ حدیث نمبر 4692۔ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے دوڑتے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گلے لگا لیا اور فرمایا، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4693۔ عطا خراسانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، ہدیہ تحائف دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوگی اور دشمنی اور رنجش جاتی رہے گی۔ امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4694۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نصف النہار سے پہلے 4 رکعت نماز چاشت پڑھی، گویا اس نے وہ رکعات شب قدر میں ادا کی، اور جب 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔